السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ کرنے کے بعد واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد عالمی دعوت تبلیغ کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، اور اس کام کے لیے صحابہ کرام میں سے چند مسلمانوں کا انتخاب کیا اور انہیں یہ خطوط دیے کہ وہ نجاشی جو شاہ حبشہ ہے، کسریٰ شاہ ایران، ہرقل قیصر روم اور مکوکش شاہ مصر، منظر بن ساوا گورنر بحرین کے پاس صحابہ کرام کو بھیجا۔ ان کے علاوہ عرب کے آس پاس کے رئیسوں کے پاس بھی خطوط بھجوائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ایران کے شہنشاہ نے غصے سے نامہ مبارک کو پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یوں ہی اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ ہرقل قیصر روم بہت متاثر ہوا۔ اسلام کا دشمن ابو سفیان ایک قافلے کے ہمراہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ قیصر نے اسے بہت سے سوالات کیے، لیکن ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات نہ مل سکی جسے وہ بطور الزام پیش کر سکتا۔ قیصر کو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو گئی، لیکن حکومت کی چھن جانے اور پادریوں کی مخالفت کے خوف سے وہ اسلام قبول کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ مکوکش شاہ مصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا، کچھ تحائف بھی آپ کو ارسال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 معزز قبطی لڑکیاں بھی بھجوائی۔ ان میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی والدہ تھی، اور دوسری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ نے اس دوران جو مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان میں آپ نے خط لکھا تھا جو تھا مکوکش شاہ مصر۔ آپ نے اسے خط لکھا کہ سلامتی ہو جس نے راہ راست اختیار کی، میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بس اگر سلامتی منظور ہے تو اسلام قبول کر لیجئے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو ساری قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہی ہوگی۔ اے اہل کتاب، اختلاف کی ساری باتیں نظر انداز کر کے ایک ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ورنہ اگر ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنائیں گے، اگر تمہیں اس بات سے انکار ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بہرحال ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ پھر آپ نے کسریٰ شاہ فارس کے نام خط لکھا، جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اس پر سلام ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا جو اکیلا لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے مجھے تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہر زندہ انسان کو اللہ کا خوف دلاؤں۔ اسلام قبول کر لیجئے اور محفوظ ہو جائیے۔ اگر آپ نے انکار کر دیا تو تمام مجوسیوں کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نے نجاشی کے نام خط لکھا، اس پر سلامتی ہو جو رائے راست اختیار کرے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جس کو اس نے مریم علیہ السلام پاک دامن پر القاء کیا۔ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی، بس اللہ ہی نے ان کو اپنی روح سے پیدا کیا اور اس کو حضرت مریم میں پھونک دیا، جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اب میں آپ کو ایک اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو میری پیروی اختیار کرنی چاہیے، اور خدا کا جو پیغام لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائیے۔ میں آپ کو اور آپ کے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بس میں نے تبلیغ و نصیحت کا فریضہ ادا کر دیا ہے، آپ کو چاہیے اسلام قبول کر لیں۔ پھر آپ نے منظر بن ساوا کے نام خط لکھا، السلام علیکم، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ایک اللہ کی شہادت دیتا ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بعد میں آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، جو نصیحت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو شخص میرے قاصدوں کی پیروی اور ان کی ہدایت پر عمل کرے گا، اس نے حقیقت میری اطاعت کی، جس نے ان کی نصیحت قبول کی اس نے میری نصیحت کو مانا۔
میرے قاصدوں نے آپ کے طرز عمل کی بہت تعریف کی ہے۔ آپ کو اپنے منصب پر بدستور قائم رکھا جائے۔ آپ کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ اہل بحرین کے بارے میں آپ کی سفارش مجھے منظور ہے۔ میں قصورواروں کو معاف کرتا ہوں، بس آپ ان سے درگزر کیجیے۔ اہل بحرین میں جو لوگ یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہنا چاہیں ان سے جزیہ لے لیجیے۔ اس طرح آپ نے شاہ عمان کو خط لکھا، ان لوگوں کو سلامتی ہو جنہوں نے حق کی اتباع کی۔ اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اسلام لے آئے تو سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں تاکہ لوگوں کو ڈراؤں۔ کافروں پر اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ اگر تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا تو میں تمہیں حاکم مقرر کروں گا، اور اگر انکار کیا تو تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ میرے گھوڑے تمہارے میدانوں میں ٹھہریں گے اور میری نبوت تمہارے ملک پر غالب آئے گی۔ پھر آپ نے ہرقل کیسر روم جو سپر پاور تھا اسے خط لکھا، اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست اختیار کی۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پس اگر سلامتی منظور ہے تو اسلام قبول کر لیجیے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو ساری قوم کی گمراہی آپ کے سر پر ہی ہوگی۔ اے اہل کتاب، اختلاف کی ساری باتیں نظر انداز کر کے اس ایک بات پر آ جائیں جو آپ میں اور ہم میں متفق ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر تمہیں اس بات کا انکار ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ ایک اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ اس طرح آپ نے تمام ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد محرم 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا۔ حدیبیہ سے واپس آئے ہوئے ابھی ایک ماہ نہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ خیبر کے یہودی قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ مل کر ایک زبردست فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق کے بعد 1600 صحابہ کے لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ شاید دشمن مرعوب ہو جائے۔ صلح کی پیشکش کی، انہوں نے قبول نہ کی، چنانچہ جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے قلعہ قموس کے علاوہ علاقے کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قموس کا قلعہ بہت مضبوط تھا، بہت کوشش کے باوجود فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اس قلعے کو فتح کرے گا۔ صحابہ کرام تمام رات دعائیں کرتے رہے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لائی کہ علی بن طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کا یقین لے کر اٹھے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہود کو لڑ کر مسلمان کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، نرمی سے اسلام پیش کرو۔ ایک شخص بھی تمہاری کوشش سے اگر اسلام لے آئے تو بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک زبردست معرکے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ایک قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یہودیوں نے درخواست کی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یہاں سے بے دخل نہ کیا جائے، ہم آپ کو اپنی پیداوار کا آدھا حصہ دیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز خیبر میں ٹھہرے۔ اس دوران ایک یہودی عورت نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ جب کھانے پہ گئے تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ آپ نے ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا تو فوراً اگل دیا اور فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے بتایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو وہ عورت یہ معجزہ دے کر مسلمان ہو گئی۔ لیکن آپ کے ایک صحابی وہ کھانا کھانے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر آپ نے اس صحابی کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروا دیا۔ فتح خیبر کے بعد فدق کے یہود نے صلح نامہ خیبر کے مطابق تمام شرائط مان لی، اور وادی قرہ کے قبائل اور تیمہ کے یہودیوں نے بھی انہی شرائط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی۔ اور اس غزوے سے واپسی پر آپ نے شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دحیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی، لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ صرف آپ کی شان ہے، وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس طرح آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر قرار دیا، اور انہیں ان کی آزادی ان کا حق مہر مقرر ہوا۔ اور واپسی پہ آپ نے جو ولیمہ کیا ہے وہ ولیمہ بھی اس طرح تھا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا جس کے پاس جو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے، تو وہ سب لے آئے، تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر سب نے وہ کھانا کھا لیا۔ اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ولیمہ تھا، یعنی کہ اس ولیمے میں کھجور، پنیر، گھی اور وغیرہ کا کھانا جو تھا وہ شامل تھا۔
اس کے بعد سن 6 ہجری کو مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا تھا، چنانچہ عمرۃ القضاء ذیقعدہ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ دوبارہ مکہ تشریف لے گئے۔ اس مرتبہ 2000 صحابہ کرام اور بھی ہمراہ تھے، اور قربانی کے 2000 صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، کیونکہ پچھلی صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ تھے، اور عمرۃ القضاء کے موقع پہ 2000 صحابہ تھے، اور قربانی کے لیے اونٹ بھی ساتھ لے لیے۔ جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ سے باہر پہاڑوں اور وادیوں میں چلے گئے۔ معاہدے کے مطابق مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن حارث سے نکاح کیا۔ یہ شادی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر ہوئی۔ حضرت عباس کی بیوی ام فضل تھی، اور یہ حضرت میمونہ کی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ واپس آئے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے کہ کفار کے 2 بہت بڑے سالاروں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے ان کے اسلام قبول کرنے پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ جنگ موطا جمادی الاول 8 ہجری کو یہ جنگ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حاکموں اور رئیسوں کو جو تبلیغی خطوط ارسال فرمائے تھے، ان میں ایک خط حاکم بصرہ شرجیل بن عمر کے نام بھی تھا۔ قاصد جب خط لے کر شرجیل بن عمر کے پاس پہنچا تو اس نے نہایت بے دردی سے اسے شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل ایک نہایت ظالمانہ فعل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بے حد رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 3000 مجاہدین کی فوج شام کی طرف روانہ کی، اور ہدایت کی کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سردار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو سردار بنا لیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ ادھر شرجیل کو بھی اطلاع ہو چکی تھی، وہ ایک بھاری لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب قریب پہنچا، اس نے دیکھا 3000 مسلمانوں کو 1,00,000 فوج کا سامنا ہے۔ دیکھیں 1,00,000 فوج، ادھر صرف 3000 مسلمان تھے، لیکن وہ گھبرائے نہیں، شوق شہادت میں نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سالار کے بعد یکے بعد دیگر شہید ہوتے گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور اس بہادری سے لڑے کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا اور مجبوراً دشمن کو پسپا ہونا پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے دشمن کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت خالد بن ولید کے اس کارنامے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ بیان کیا جاتا ہے اس جنگ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ 90 زخم آئے، اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 8 تلواریں ٹوٹیں، اور حضرت جعفر کے دونوں بازو بھی اس جنگ میں کٹ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ جعفر جنت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بازوؤں کی جگہ انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، جس سے وہ جنت میں آگے پیچھے اڑتے ہیں۔ تو اس حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کا نام جعفر بن طیار بن گیا۔ طیار کا مطلب تھا 2 پر والا۔ باقی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔